أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بار دیگر دعوت دے رہا ہوں جتنے بھی احباب حاضر ہیں، ادب اور احترام، محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام پیش فرمانے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور العینین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، پارہائے صحف غنجہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام، سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کا یہ پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت پاکیزہ مبارک مقدس منور عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جس میں آپ احباب کی طرح مجھے بھی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ جل مجد العظیم میری اور آپ احباب کی حاضری کو، بانیان محفل کی کوشش کو، اراکین انتظامیہ کو، اور جو بھی اس محفل کے انعقاد میں کسی لحاظ سے بھی شریک رہا، رب کائنات اس محفل پاک کی جمیع برکات سے سب کو بہرہور فرمائے، اور مجھے اور آپ کو دارین کی برکتیں سمیٹتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پہ استقامت عطا فرمائے، اور مسلک حقہ کی ترجمانی میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل ساز اور سوز میں ہمارے شہر شہپرہ کے خطیب، وہ اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے میری موجودگی میں فرما رہے تھے، اور انہوں نے امام عالی مقام، امام ہمام، امام استقامت، جگر گوشہ علی المرتضیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عظمت میں اپنی محبتوں چاہتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مجھے
آج کی محفل کے حوالے سے جو عنوان دیا گیا وہ عظمت اہل بیت و عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خوبصورت عنوان پر مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دعا فرمائیں کہ رب کائنات مجھے قرآن و حدیث کے نور کو آپ تک منتقل کرنے کی اور آپ کو روشنی لینے کی اور پھر اسے یاد رکھنے کی اور آگے اس کا مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلے آپ سے یہ عرض کروں کہ میں راستے کے جو خط و خال ہیں ان کے بیان کرنے سے بالکل اپنے آپ کو، اگرچہ جس راستے سے میں آیا اور میں یہاں پہنچ چکا ہوں، جو کیفیت جو حیثیت تھی وہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیسے پہنچا، لیکن وقار صاحب کی جو محبت ہے آج میں نے ان کی محبت کو دیکھ لیا ہے، خلوص بھی دیکھ لیا ہے، پیار بھی دیکھ لیا ہے۔ میں وہ الحمدللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا ادنا سا ذمہ دار ہوں جو ایک کال کی مار ہے، کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی راستے کا پٹرول نہیں مانگا، کسی قسم کا مطالبہ آج تک 49 میری ایج ہو چکی ہے، 25 سال مجھے گفتگو کرتے ہوئے گزر چکے، آج تک ڈیمانڈ نہیں کی، آپ سے مانگا نہیں ہے، اور جب بھی مانگا ہے کائنات کے والی محمد کی چوکھٹ سے مانگا ہے۔ لیکن اتنی بات کہنے کا حق رکھتا ہوں، جن سے لوگ ٹائم لیتے ہیں جا جا کر اور وہ فیس منگواتے ہیں کیش پہ، ایزی لوڈ پہ، جائز کیش پہ، ان کے آنے تک فون در فون ہوتے ہیں، کہاں پہنچے، کیسے پہنچے، کیا ہوا، یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ لیکن آج میں جیسے پہنچا ہوں یہاں، وہ ایک آستان عالیہ کوٹلہ شریف کے خادم تھے قاری ذوالفقار صاحب، وہ ہمیں گلیوں سے گھماتے ہوئے، ہماری رہنمائی کرتے ہوئے کہاں سے، جب میں یہ ہاکی سٹیڈیم پہ پہنچا تو وقار کا فون آیا پروگرام کینسل ہے۔ میں نے کہا میں تو پہنچ گیا ہوں، پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہا آ جائیں، لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ، وفا کے ساتھ، مسلک کے اور آپ لوگوں کی محبت کے ساتھ میں آ پہنچا ہوں۔ ساز اور سوز ترنم الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں نے چند منٹ کی گفتگو کرنی ہے، آپ چپ رہیں، ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، بولے نہ بولے، اتنی بات کہنے کا حق رکھتا ہوں، جو چند جملے کہوں ان کو ضائع نہ کیجئے، کانوں کے راستے سے دل کی طرف لے جائیں اور پھر دل پر رقم کریں اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیرت مند سپاہی بن کر مسلک کی ترجمانی میں حصہ ڈالتے نظر آئیں۔ حضرات گرامی، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو عزت، عظمت، مقام اور مرتبہ عطا کیا، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے وہ چیز عزت اور عظمتوں کا تاج پہن لیتی ہے۔ ہم 17ویں امت ہیں، ہم سے پہلے 69 امتیں گزر گئیں، لیکن کسی امت کے بارے میں رب کا قرآن یہ نہیں کہتا۔ مصطفیٰ کی امت کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ 69 امتوں کے بارے میں رب کے قرآن نے یہ عزت، یہ عظمت بیان نہیں کی، یہ مصطفیٰ کی امت کی عظمت ہے۔ رب کہتا ہے اے محبوب تیری امت خیر والی امت ہے، اس کو امت وسط کہا گیا، امت عدل کہا گیا۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے انبیاء ہوئے، رب نے ان کے خاندان دیے، رب نے ان کا کنبہ اور قبیلہ دیا، رب نے ان کو اولاد دی، لیکن کسی کی عزت اور عظمت خاندان اور قبیلے کی یہ شان بیان نہیں کی جیسے رب نے مصطفیٰ کے خاندان اور قبیلے کی شان بیان کی. اور شان بیان کرتے ہوئے رب کے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے مصطفیٰ کے گھر والوں، رب نے تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دیا ہے اور ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. جیسے پاک کرنے کا حق ہے. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے ایک دن کا پیار کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. بولیے سال بھر کی عبادت سے. میری اہل بیت سے ایک دن کا پیار کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. اور میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، اپنی اولاد کو، اپنے ہاں پیدا ہونے والوں کو، اپنے بچوں کو یہ تربیت دیا کرو، یہ سبق پڑھایا کرو. 3 باتیں گڈی کے طور پہ ان کے حلق میں اتار دو. کریم آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. فرمایا 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. نمبر 1 حب نبیکم، نمبر 2 حب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن. جتنے احباب تشریف فرما ہو باتیں یاد رکھیے گا. میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. میاں صاحب گھنٹہ تقریر کریں گے. میں نے جس موضوع کو شروع کیا ہے اسی پہ رہتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امتی کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے نبی سے پیار کرنا سکھائے. اپنے نبی سے پیار کرنا سکھائے. وحب اہل بیتہ، اور میری اہل بیت سے پیار کرنا سکھائے. وعلی قراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائے. اور حضرات گرامی، میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی اہل بیت سے، اصحاب مصطفیٰ سے محبت کا مطالبہ کیا، محبت کا تقاضا کیا، یہ کسی اور وجہ سے نہیں، یہ اپنی نسبت کی وجہ سے کیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمی. فرمایا اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، شب و روز، دن اور رات میں، مہینے اور سال میں، زندگی بھی دیتا ہے. تمہیں کھانے پینے کے لیے زندگی کی آسائش بھی تمہیں مہیا کرتا ہے، وہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے. لہذا حق ہے کہ اس رب سے پیار کیا جائے. کریم آقا نے فرمایا احبونی، فرمایا مجھ سے بھی پیار کرو. لحب اللہ، فرمایا مجھ سے پیار اس لیے کرو جو تمہیں رزق رب دیتا ہے، وہ رب ہو کر مجھ محمد سے پیار کرتا ہے. وَأَحِبُّ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي، فرمایا میری اہل بیت سے بھی پیار کرو. لِحُبِّي، اس لیے کہ وہ میرے محبوب ہیں. ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ در امتیاز ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ فخر ہے، اہل سنت و جماعت کی یہ عزت اور عظمت ہے. مصطفیٰ کے گھرانہ اپنی جگہ پہ، مصطفیٰ کے صحابہ اپنی جگہ پہ. اگر کانٹے کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے، سنی اسے اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیتے ہیں. اگر ذرے کو نسبت ہو جائے اسے آفتاب سمجھتے ہیں. اور حبش سے چل کر آنے والا غلام ہو تو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے اسے کعبے کا امام سمجھتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں، ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں.
اہل بیت حضور کے، صحابہ حضور کے، تو جس کو بھی مصطفیٰ سے نسبت ہوئی، ہم اہل سنت و جماعت اس نسبت کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی محبتوں کو ان کے قدموں پہ رکھ کے اپنی عزت اور عظمت کا حوالہ بناتے نظر آتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب انہیں ارشاد فرما دے، میں ابلاغ دین پر، تبلیغ دین پر میں تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف ایک ہی تقاضا ہے کہ میری اہل بیت سے پیار کیا کرے، میرے قربا سے پیار کیا کرو، میرے قرابت داروں سے پیار کیا کرو۔ توجہ رہے تو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن نے کہا محبوب فرما دیجئے میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ سوال نہیں کرتا، لیکن آگے فرمایا صرف سوال ہے تو کس لیے کہ میری اہل بیت سے پیار کرو۔ آگے فرمایا گیا کہ میں سوال نہیں کرتا، لیکن اہل بیت کا سوال تو کیا گیا کہ میری اہل بیت سے پیار کرو۔ مفسرین کرام نے لکھا یہ اہل بیت سے پیار اپنے لیے نہیں، یہ بھی امت کی بھلائی کے لیے ہے۔ جو میری اہل بیت سے پیار کرے گا وہ میرا محبوب ہو جائے گا، جو میرا محبوب ہوگا رب اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ رب اسے حضرات گرامی حجۃ الوداع کا موقع ہے، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کا انداز اور لہجہ یوں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی گفتگو فرما رہے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں جہاں حسن اعمال کو بیان کیا، دیگر اعمال خیر کا اعلان و ابلاغ کیا، وہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، فرمایا دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نمبر ایک القرآن، نمبر دو اطرتی۔ فرمایا القرآن حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کا رسہ ہے جسے آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دیا گیا، وَإِطْرَتِي، اور یہ میری اہل بیت ہیں جن کو آپ کے اندر رکھ دیا گیا۔ فرمایا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، اور ان کی محبت، ان کی اجتماعیت کا حال یہ ہے لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا دنیا میں بھی اکٹھے رہیں گے یہاں تک یہ دونوں حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ حوض کوثر پہ لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فرمایا دنیا میں بھی اکٹھے رہیں گے، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گی، اور جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا۔ اگر کوئی قرآن سے تو اپنے آپ کو وابستہ کرے، اہل بیت کا دامن چھوڑ دے، پھر بھی وہ صراط مستقیم پہ نہیں، اہل بیت کی عزتوں کا نعرہ لگائے، قرآن سے پوچھے نا، پھر بھی وہ صراط مستقیم پہ نہیں۔ صراط مستقیم پہ وہی ہے، راہ ہدایت پہ وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے۔ فرمایا دونوں دنیا میں اکٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی اکٹھے آئیں گے۔ قرآن فیض اسے دے گا جو اہل بیت سے وابستہ ہوگا، اور اہل بیت کی محبت کا نور اسے ملے گا جو قرآن سے پیار کرتا نظر آئے گا، جو قرآن سے پیار کرتا، جو قرآن سے پیار کرتا۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہماری یہ شان ہے، اور ہماری یہ پہچان ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ کے قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں۔
اللہ کے قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت طہار سے بھی پیار کرتے ہیں، اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی اہل بیت طہار کی محبت کا مطالبہ اور تقاضا کیا، سرکار نے اس کو بیان بھی کیا۔ پھر جو محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا انعام اور صلہ بھی عطا فرما دیا۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء فرماتے ہیں، آپ جس انداز میں آپ ساز اور سوز میں آواز میں لگے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ترنم میں ہی ساری بات ہو جائے، اور دنیا اس طرف صدیوں سے لگی ہوئی ہے، لیکن آج عقیدے کا پتہ، لیکن میں آپ کو سوز دوں گا، تھوڑا سا ذوق بھی دوں گا، تاکہ اچھا حکیم وہ ہوتا ہے جو کڑوی دوائی بھی دے لیکن ساتھ کہے شہد سے کھا لیا کرو، کڑوی دوائی بھی دے لیکن ساتھ کہے شہد سے کھا لیا کرو، کیونکہ مقصد علاج کرنا ہے، کڑوی دوائی کو بھی میٹھا بنا کے کھلا دے۔ یہ بھی ماہر حکیم کی طب کا یہ ایک طریقہ ہے۔ میں مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کی غیرت کا پیغام دوں گا، لیکن محبت کی دنیا میں دوں گا، تاکہ یہ کڑوی گولی محبت کے روپ میں آپ سینے میں محفوظ کر کے جائیں، اور پھر مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کا جھنڈا چوکا چوراہوں میں، دکانوں مکان میں، دوستوں میں، جھرمٹ میں، جہاں بھی بیٹھے مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کا پیغام سناتے بھی جائیں اور اہل سنت کا جھنڈا لہراتے بھی چلے جائیں۔ اور میں ذوق کے لیے پڑھ دوں پھر آپ کے لیے، اب بولیں۔ اگر ابھی میں بیٹھا بیٹھا یوں کہوں کہ آپ کو اگر اونچا کہو گے تو جنت، اسے اونچا کہو گے تو آج رات ہی جنت، بھئی میں جنت کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو خود طالب ہوں جنت کا، میں تو گلی کوچوں میں، مسجدوں محراب میں، مصلوں پہ خود جنت کا طالب ہوں۔ میں خود جنت کیسے دوں گا؟ جو خود مانگ رہا ہو وہ دوسروں کو کیسے دے گا؟ لیکن اتنی بات کہتا ہوں، مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار کر لو، مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی تعلق جوڑ لو۔ یہ مصطفیٰ نے گارنٹی دی ہے، جو اہل بیت سے پیار کرے اور صحابہ کی عزت اور عظمت کا تحفظ کرے، رب مرنے کے بعد جہنم کی طرف نہیں جانے دے گا، جنت کا راہی اسے بناتا نظر آئے گا۔ اور ہم اسی روم میں کہتے ہیں اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ہے، اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت طہار سے جو محبت کا مطالبہ کیا، اس محبت کا اعلان بھی کیا، اور پھر جو محبین اہل بیت ہیں ان کی محبت کا انعام بھی عطا فرما دیا۔ میرے آقا فرمانے لگے من احبنی، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، بولے جس نے مجھ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ کرے ہمیں حضور کی محبت عطا فرما دے۔ اب میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے ایک جملہ پوچھ لوں، اجازت ہے؟ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ نوجوانوں کا مزاج نہیں ہے تو اتنی کڑوی بات سن لیں، لیکن پھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ایک تلخ حقیقت پوچھ لوں، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی اداؤں پہ قربان نہیں ہوتا، اس کی چاہتوں کا خیال نہیں رکھتا، محبوب کے انداز پہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرتا، محبوب دن کو رات کہے تو محب سچا ہو وہ دن کو بھی رات کہتا ہے، اور رات کے 12 بجے بھی محبوب بلا لے محب سر کے بالوں کے ساتھ، سر کے بالوں، سر کے قدموں کو، سر کو قدم بنا کے چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من احبنی،
فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے، اور جو بندہ حضور سے پیار کرے، بتاؤ پیار کرنے والا نماز پڑھے گا کہ نہیں؟ جو حضور سے پیار کرے وہ بتاؤ نماز پڑھے گا کہ نہیں؟ اور جو حضور سے پیار کرے بتاؤ حلال و حرام کی تمیز کرے گا کہ نہیں؟ جو حضور سے پیار کرے بتاؤ دوستوں کے حقوق ادا کرے گا کہ نہیں؟ جو حضور سے پیار کرے بتاؤ وہ مصطفیٰ کے چہرے جیسا چہرہ بنانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں؟ جو حضور سے پیار کرے اس کے دن اور رات کے انداز حضور کی چاہت کے مطابق ہوں گے کہ نہیں؟ حضور سے پیار سچا تب ہی ہوگا جیسے مصطفیٰ چاہتے جائیں امتی اس طرح کرتا چلا جا، امتی اس طرح کرتا چلا جائے۔ یہ ہے حضور سے پیار، یہ ہے حضور سے۔ اور بندہ، اب میں آپ کو سمجھا لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کا گہرا جگری دوست ہو، وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اور وہ جب مصیبت میں مبتلا ہو، آپ اس سے محبت کے دعوے کر رہے ہو، وہ تنگی میں، مصیبت میں، مشکل میں پھنس گیا، وہ آپ سے اپنی مدد کے لیے کچھ مانگتا ہے، بتاؤ آپ دیں تب وفادار ہوں گے یا نہ دیں تب وفادار ہوں گے؟ دیں تو وفادار ہوں گے، نہ دیں تو ساری زندگی کے تعلق بھی خاک میں مل جائیں گے، ساری نیکیاں بھی ایک لمحے کے لیے بیکار ہو جائیں گی۔ وہ کہے گا جو مشکل میں کام نہ آئے وہ دوست کون سا ہے؟ حضرات گرامی توجہ کیجئے، پل صراط پہ کام کس نے آنا ہے؟ نزاع کے وقت کام کس نے آنا ہے؟ قبر میں کام کس نے آنا ہے؟ حشر میں کام کس نے آنا ہے؟ وہاں کسی اور نے کام نہیں آنا، آمینہ کے لال نے کام آنا ہے، اور جس نے ہر جگہ کام آنا ہے امتی کا حق ہے ساری کائنات کو قربان کر کے محمد عربی کی محبت کا جھنڈا لہراتا نظر آئے۔ حضور فرماتے ہیں من احبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا، وہ احب حسین، جس نے ان دونوں سے پیار کیا، حسن و حسین سے پیار کیا، وہ اباہما، ان کے ابا سے پیار کیا، وہ امہما، ان کی اماں سے پیار کیا۔ توجہ ہے؟ اب طریقہ دیکھیں، حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا، ان دونوں سے پیار کیا، ان کے ابا سے پیار کیا، ان کی اماں سے پیار کیا، معنی یہ ہے جس کو مجھ سے نسبت ہو جائے امتی کا حق ہے میری ہر نسبت سے پیار کرے، میری ہر نسبت سے، فرمایا جب میری ہر نسبت سے، میرے ہر تعلق سے، ہر زاویے سے پیار کرتا رہے گا تو انعام کیا ملے گا؟ کانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ، رب کائنات قیامت والے دن مجھ محمد کو جو عزت، عظمت، تاج اور بلندی عطا فرمائے گا، میرے محبوبوں سے پیار کرنے والوں کو بھی رب اس بلندی میں میری رحمت کے سائے میں اسے کھڑا کرتا نظر آئے، رحمت کے سائے میں میرے اس غلام کو، میرے اس پیار کرنے والے کو کھڑا کرتا نظر آئے گا۔ لیکن ایک طرف محبت ہے اور ایک طرف محبت سے کنارہ کرنے والے لوگ ہیں۔ محبت کرنے والوں کا انعام بھی آپ نے سن لیا۔ حضور فرماتے ہیں میدان حشر میں رب مجھے جو منصب، عزت اور عظمت، تاج، تخت و تاج عطا کرے گا، میرے اس پیار کرنے والے کو بھی رب میدان حشر میں میرے اس تخت پہ میرے ساتھ کھڑا کرے گا، میرے ساتھ۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا یہ انعام اور صلہ ہے۔ ہمیں تو دنیا دار نہیں پوچھتے تھے، جو گاڑی والا تھا وہ چھوٹے کو سلام نہیں کرتا تھا۔ یہ مصطفیٰ کی آل سے پیار کا صلہ اور انعام ہے کہ دنیا بھی نرالی ہو جاتی ہے، قبر میں بھی اجالے ہو جاتے ہیں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اب میں ذوق کے لیے پھر اس کو تھوڑا سا ترنم میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذوق رہے۔ نور آنکھوں میں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں
ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے اور مصطفیٰ والوں کے مصطفیٰ والوں کے انداز نرانے اہل بیت طہار کی محبت کا صلہ اور انعام یہ ہے کہ حشر میں بھی اہل بیت کا پیار کام آئے گا اور اپنے محبین کو پکڑ کے مصطفیٰ کی رحمت کے سائے تلے کھڑا کرتا نظر آئے گا. اور دوسری طرف سن لیں, توجہ رہے, حضور فرماتے ہیں لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلی وصام, ایک بندہ جس نے ڈیرا لگا لیا, صافنا کا معنی ہے جس نے اپنے آپ کو جما لیا, لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم لقی اللہ وہو مبغض لأہل بیت محمد قد دخل النار. میرے آقا و مولا امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک بندہ جس نے مقام ابراہیم میں اور حجر اسود کے درمیان اپنے آپ کو جما لیا, وہاں بیٹھ گیا. ارے حرم کعبہ تو وہ ہے جہاں ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا مل جائے, رب اپنی رحمتوں سے اسے حصہ عطا کر دیتا ہے. لیکن جو ڈیرا لگا کے بیٹھ جائے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان, پھر بیٹھا, وہاں صرف بیٹھنا, چپ چاپ بیٹھنا, وہ بھی عظمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں وہ بیٹھا, نماز پڑھتا رہا, روزے رکھتا رہا, دن روزوں میں, رات عبادتوں تسبیح و تحلیل میں, فصلی وصام ثم لقی اللہ, پھر وہی موت آ گئی, پھر وہی موت آ گئی. وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد. جب اسے موت آئی تو حال یہ تھا کہ وہ اہل بیت طہار سے محبت نہیں کرتا تھا, بغض رکھتا تھا. وہ اہل بیت کا غدار ہو گیا, اہل بیت کا وفادار نہ رہا, اہل بیت سے محبت نہ کرتا رہا بلکہ بغض رکھتا رہا. اور جو بغض رکھتا رہا اگرچہ حرم میں مر جائے, مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان مر جائے, قد دخل النار, وہ جہنم میں چلا گیا. اور محبت اہل بیت رکھنے والا کائنات کے کسی کونے میں, گلی اور بازار میں مر جائے, محبت اہل بیت کی وجہ سے رب جنت بھی عطا کرتا ہے, جنت میں مصطفیٰ کا ساتھ بھی عطا کرتا, جنت میں مصطفیٰ کا ساتھ بھی عطا کرتا ہے. اب توجہ سے میں نے اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے چند احادیث بیان کی. اب اس سے ساتھ دوسرا جملہ بھی ایک اصحاب مصطفیٰ کی شان اور عظمت کے حوالے سے سن لے. میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ, رب نے اپنے لیے مجھے چنا, اپنے لیے. اب توجہ ہے آپ کی جو میں عرض کروں, ان اللہ اختارنی, رب نے, مصطفیٰ فرماتے اپنے لیے مجھے چنا, واختار لی اصحابہ, اور میرے لیے میرے مصطفیٰ فرماتے میرے لیے رب نے میرے صحابہ کو چنا, میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اب حضرات گرامی چناؤ صحابہ کا یہ رب کا ہے. جس کو بھی صحابی بننے کا شرف ہوا وہ اپنی مرضی سے, اپنی چاہت سے نہیں, یہ رب کے انتخاب کی وجہ سے اللہ نے چنا ہے تو انہیں مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہوئی. اب جو صحابہ پہ بھونکے, چاہے ابو بکر و عمر, عثمان و علی پہ, چاہے حضرت ابو سفیان پہ, چاہے حضرت باشی پہ, چاہے حضرت ہندا پہ, چاہے حضرت سیدنا امیر معاویہ پہ, جو تبرہ کرتا ہے صحابہ کو وہ اللہ رب العزت کے انتخاب پہ تانو تشریح کرتا ہے, اور جو رب کے انتخاب پہ تانو تشریح کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ جہنمی ہے. جنتی وہی ہوگا
جو صحابہ کی عزت بھی کرتا ہے اور صحابہ کی عزت کے ساتھ اللہ کے انتخابات پہ اپنی محبتوں کو قربان بھی کرتا نظر آتا. ان اللہ اختارنی واختار لی صحابہ. حضور فرماتے اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا، واختار لی صحابہ، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اگلا جملہ سن لیجئے، اگلا جملہ سنیں گے آپ. آج کوئی ہمارے حق بیان کرنے کو فرقہ واریت کہے تو 1000 مرتبہ ہم اس انداز پہ فرقہ واریت کریں گے. کوئی تانے دے فرقہ واریت کے، حق بولنا نہیں چھوڑیں گے، حق کا پیغام دیتے رہیں گے. مسلک حق اہل سنت و جماعت کی پختگی اور استحکام کا اعلان کرتے رہیں گے. مصطفیٰ کے صحابہ کے جو غدار ہیں ان کا تعاقب کرنا، ان کا محاسنہ کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ رب کی چاہت ہے، مصطفیٰ کی مرضی ہے. اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا، میرے لیے میرے، بولیے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. آگے جملہ سن لیں، فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. آج کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. اگر کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تو پھر پوچھو کائنات کے والی محمد سے، انہوں نے یہ جملے کیوں ارشاد فرمائے؟ فرمایا اچھوں کی تعریف کرو، میرے پیاروں سے پیار کرو اور میرے دشمنوں سے جنگ کرتے نظر آ. کیا فرمایا؟ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جو صحابہ کو تبرہ کرتا ہے، صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، صحابہ کو گالی اور گلوچ دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ تعریف کا حق نہیں رکھتا، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی. نہیں بولنے تسی میٹھیاں میٹھیاں سنن والے لوگوں، تانوں کی پتہ ہوئے قرآن تے مصطفیٰ دی چاہت تا تقاضا کیے. فرمایا جو صحابہ کو گالی دے وہ تعریف کا حق نہیں رکھتا، وہ پیار کا حق نہیں رکھتا، وہ دوستی کے قابل نہیں ہے. اس پر اللہ نے بھی لعنت کی، اللہ کے فرشتوں نے بھی لعنت کی. والملائکۃ والناس اجمعین، ساری کائنات کے انسانوں نے بھی لعنت کی. صحابہ کے گستاخوں پہ تاکہ لعنت بھیج دے، تاکہ مصطفیٰ کی چاہت پہ عمل ہو جائے. صحابہ کے گستاخوں پہ، صحابہ کے گستاخوں پہ. اب پتہ سنی کیا کہتا ہے؟ سنی کہتے ہیں چلو صحابہ نو نہیں مندے، اہل بیت نو تے مندے نے، چلو صحابہ نو نہیں مندے، نماز تے پڑھتے نے، چلو صحابہ نو نہیں مندے، روزے تے رکھتے نے، چلو صحابہ نو نہیں مندے، محلے دے وچ لنگر تے تقسیم کرتے نے. توجہ توجہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں اگرچہ صحابہ کو نہیں مانتے، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کی ذات سے پیار کرتے ہیں، نماز روزہ حج یہ سارے اعمال ادا کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو مصطفیٰ کے صحابہ کو گالی دیتا ہے یہ لعنتی ہے. اور آگے فرمایا لا تقبل منہ صرف ولا عدل، رب نہ ان کے فرض قبول کرتا ہے نہ ان کے نفل قبول کرتا. ان کے فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کے بولے، نہ ان کے فرض قبول ہوتے ہیں، نہ ان کے. صحابہ کے گستاخ جتنی لمبی نمازیں پڑھتے رہے، جتنی لمبی داڑیاں رکھتے رہے، جتنی بار بار حج کرتے رہے، میرے آقا نے فرما دیا لا تقبل عنہ صرف ولا عدل، نہ ان کے فرض قبول ہوں گے نہ ان کے نفل قبول ہوں گے. عبادتوں کی قبولیت کی چابی مصطفیٰ کے صحابہ کا پیار ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے. جو چاہتا ہے اللہ کا قرب مل جائے، مصطفیٰ کی رضا مل جائے، وہ اہل بیت سے بھی پیار کرے، صحابہ کی عزتوں کے نعرے لگاتا نظر آئے. نعرے لگاؤ گے؟ بولے نعرے لگاؤ گے؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، صحابہ صحابہ جن کی
ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ رات کا پچھلا وقت ہے، بڑی محنت سے آیا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ وقار بیٹھا ہے، پوچھ لے بعد میں بھی کہ میاں صاحب سے ٹائم فون پہ لیا تھا، مسجد میں صرف جمال مصطفیٰ میں اشتہار دکھایا تھا، ایسے ہی بیٹھا، لیکن آپ نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی۔ وقار میں تصویر بھی آنی چاہیے تو ٹوپی والی، کیونکہ آپ بانی محفل ہو، آپ کی زیر نگرانی محفل ہو رہی ہے، اور بندہ محفل والوں کو دیکھ کے رنگ ہی بدل لیتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ اور بھئی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ناراض تو نہیں ہوئے، یہ محبت کا سودا ہے، حق بات کہنا میرا فرض ہے۔ آیا اس لیے اگر آپ نے میرے کہنے پہ، دین کی تبلیغ پہ سر پہ ٹوپی پہن لی، جتنی دیر تک پہنے رہیں گے سارا آپ کا ہوگا، ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ تو آپ کوشش کیا کریں جو محفل میں آئیں باوضو آئیں، سر پہ ٹوپی رکھ کے آئیں، کپڑا لے کے آئیں، کیونکہ جن کی محبت میں آئے ہو ان کی محبت کا تقاضا ہے رنگ بھی ویسا بنا لو۔ حضرات گرامی، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے عرض کیا، توجہ سے آپ نے سنا، میں عرض کر رہا ہوں دوبارہ، صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں، اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں، صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں۔ جب بھی وقت آتا ہے اہل بیت صحابہ کی عظمتوں کے قصیدے پڑھتے ہیں، اور جب بھی وقت آتا ہے صحابہ اہل بیت کی عظمتوں کے ترانے گاتے نظر آتے ہیں۔ اب اہل بیت اطہار میں مصطفیٰ کی ازواج بھی ہیں، حضور کی ساری اولاد بھی ہے، اور خاندان کے وہ افراد جو حضور پہ ایمان لے آئے وہ بھی مصطفیٰ کی آل ہیں، وہ بھی مصطفیٰ کی توجہ رہے۔ آج مصطفیٰ کی اہل بیت کے حوالے سے بعض ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، پنج تن پاک کو نہیں مانتے، اور بعض پنج تن پاک کو مانتے ہیں، ازواج مطہرات کو نہیں مانتے۔ سنی تیری جماعت ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کی ازواج کو بھی اہل بیت مانتی ہے، مصطفیٰ کی اولاد کو بھی اہل بیت مانتی ہے، اور خاندان کے وہ افراد جنہوں نے مصطفیٰ کی ذات پہ ایمان لے آئے، ہر اس فرد کو بھی ہم اہل بیت مانتے ہیں۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا، اہل بیت کا سچا محب وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی آل کے ہر فرد سے پیار کرے گا، ہر فرد سے۔ اب جو ازواج سے پیار کرے پنج تن پاک سے نہ کرے وہ بھی سچا محب نہیں ہے، جو پنج تن پاک سے کرے اہل ازواج مطہرات سے کرے نہ کرے وہ بھی سچا محب نہیں ہے۔ جس کو رب نے اہل بیت کا اعلان کر کے شامل کیا اور مصطفیٰ نے اپنی کملی میں لیا، سنی تجھے مبارک ہو، تو مصطفیٰ کی آل کی ہر نسبت سے بھی پیار کرتا ہے، اور مصطفیٰ کی آل کے ہر فرد کا حیا بھی کرتا ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کی عظمتوں کو سلام بھی کرتا، ان کی عظمتوں کو سلام بھی کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آؤ میں آپ کو اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا ایک رنگ بتاؤں، مسجد نبوی ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق مسجد نبوی سے نکلے، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ زیادہ وقت تو نہیں لے رہا میں آپ کا، لیکن لے بھی رہا ہوں اور آپ دے بھی رہے ہیں، تو دے رہے ہیں تو خوش ہو کے دے لینا۔ عصر کی نماز امامت کروا کر خلیفہ اول بلا فاصل جانشین مصطفیٰ
جناب ابو بکر صدیق مسجد نبوی سے عصر کی نماز پڑھا کر نکلے. علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق کی امامت میں نماز پڑھ کے نکلے. ابو بکر پڑھا کے نکلے, علی پڑھ کے نکلے. اب جب باہر نکلے صحابہ بھی ساتھ تھے. چلتے چلتے مسجد نبوی سے نکلتے نکلتے مدینہ کے بازار میں ایک بچہ تھا جو دوستوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. جناب سیدنا ابو بکر صدیق آگے بڑھے, بچے کو اٹھایا, کاندھوں پہ بٹھایا. بچے کو اٹھایا, کاندھوں پہ بٹھایا. وہ بچہ کون تھا؟ وہ عام بچہ نہیں تھا, وہ علی کا بیٹا تھا, مصطفیٰ کا نواسا حضرت امام حسن مجتبی تھے. کاندھوں پہ بٹھایا. کیا کیا؟ اور کاندھوں پہ بٹھانے کا مطلب ایک ٹانگ ادھر, دوسری ٹانگ ادھر. پیار کا انداز یہ بھی تھا, گود میں اٹھا لیتے, بغل میں بٹھا لیتے. لیکن کیوں اٹھایا کاندھوں پہ؟ دونوں ٹانگیں ایک دائیں سینے پہ دوسری بائیں سینے پہ. جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے کاندھوں پہ بٹھا کے لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے, اور پھر خود ہی فرمایا ھذا شبیہٌ بالنبی, ھذا شبیہٌ بالنبی, شبیہٌ بالنبی, شبیہٌ بالنبی. حضرت ابو بکر صدیق اعلان کرتے تھے صدیاں گزر گئیں, صحابہ مصطفیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے تم نے حضور کو دیکھا نہیں, تمہاری محبتیں تڑپ رہی ہیں. آج اگر مصطفیٰ کی صورت دیکھنی ہے تو ابو بکر صدیق کے پاس آ جاؤ. ابو بکر نے مصطفیٰ کی تشبیہ کو کاندھوں پہ بٹھا رکھا, کاندھوں پہ بٹھا رکھا ہے. دائیں طرف بھی ٹانگ, بائیں طرف بھی ٹانگ. عشق کی دنیا میں آ کر ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا ابو بکر تو نے بغل میں بٹھا لیتا, ایک کاندھے پہ دونوں ٹانگیں لٹوا لیتا, لیکن ایک دائیں ایک بائیں کر کے کیوں بٹھایا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکری میں جب غار ثور کے لیے مجھے قبول کیا تھا تو مصطفیٰ کاندھوں پہ یوں ہی بیٹھے تھے. مجھے وہ صورت یاد آئی, اس محبت کو دہرانے کے لیے میں نے مصطفیٰ کی صورت کو پکڑ کے وہ حالت یاد کر لی ہے, وہ حالت یاد کر لی ہے. اب توجہ رہے, حضرت ابو بکر صدیق کیا فرمانے لگے؟ فرمایا ھذا شبیہ بالنبی, ھذا شبیہ بالنبی, ھذا شبیہ بالنبی. یہ مصطفیٰ کی تشبیہ ہے. لیسا بعلی, لیسا بعلی. لوگوں یہ حسن مصطفیٰ پہ گیا ہے, علی پہ نہیں گیا. یہ مصطفیٰ پہ گیا ہے, علی پہ. حضرت علی ساتھ تھے. وَعَلِيٌّ يُضْحَكُ, حضرت علی تبسم کرنے لگے, مسکرانے لگے. پوچھا گیا علی ابو بکر کہہ رہے ہیں تیرے بیٹے کو یہ نبی پہ گیا ہے, علی پہ نہیں گیا, تو مسکرا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے عظمت مصطفیٰ پوچھنی ہو وہ بھی ابو بکر صدیق سے پوچھو, عظمت اہل بیت پوچھنی ہے وہ بھی ابو بکر صدیق سے پوچھا, وہ بھی ابو بکر. اور دوسری وجہ بھی میں عرض کر دوں, حضرت انس حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں ایک سوالی آیا حضرت حسن مجتبی کے پاس اور آ کر کہنے لگا حسن تم مصطفیٰ کا شہزادہ ہے اور تیرے گھرانے کی عظمت ہے, جو بھی آپ کے دروازے پہ آتا ہے خالی مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کہنے لگے لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول.
سوال کیا اے مصطفیٰ کے شہزادے تمہارے گھرانے کی یہ ریت ہے کوئی بھی دروازے پہ آئے خالی نہیں جاتا، میں 100 بکریاں لینے آیا ہوں۔ چلو آپ کے پاس نہیں ہے وہ نقشہ یاد کر کے تو کہہ لو سبحان اللہ۔ آج تو زمانے کا بہت بڑا علاقے کا کونسلر بھی ہو، گاڑی پہ بیٹھا ہو، شیشے اوپر کیے ہو، دروازے پہ 10 تک کوئی بیکاری مانگ لے تو وہ پہلے تو نیچے شیشہ نہیں کرتا، اگر کر لے تو کہتا ہے ہٹا کٹا ہے، ہاتھ بھی ہیں ٹانگیں بھی ہیں، خود کیوں نہیں کماتا۔ میرے آقا نے فرمایا کسی سائل کو ذلیل نہ کرو، اگر مرضی ہے تو دے دو، نہیں مرضی تو اچھے انداز سے اسے الوداع کر دو۔ سائل نے سوال کیا اے مصطفیٰ کے شہزادے 100 بکریاں چاہیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے غلام کو کہا جاؤ واڑے میں ایک ایک کر کے نکالو، ایک ایک کر کے نکالتے گئے 100 کا عدد پورا ہوا، فرمایا جاؤ اس کو لے کے چلے جاؤ۔ وہ سائل نکلا 100 بکریاں لے کے خوشی خوشی مدینے کے گلی اور بازاروں سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ اب دل میں خیال آیا یہ بیٹا تھا، چلو ابا سے بھی لے کے چلے جائیں، آج آیا ہوں تو اچھے انداز میں مانگ کے چلا جاؤں۔ اب جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس بھی گیا، وہاں جا کے بھی کہنے لگا اے علی المرتضیٰ آپ کے دروازے سے 100 بکریاں چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے مانگی 100 بکریاں تھی، آپ نے غلام کو کہا جاؤ واڑے میں جا کر 100 اونٹ گن کے اس کے آگے لگا دو۔ 100 اونٹ گن کے آگے لگا دو۔ اب مانگی تھی بکریاں، ملے اونٹ، اب وہ خوشی خوشی اونٹ بھی بکریاں لے کے بھی جا رہا تھا۔ چلتے چلتے آگے جناب سیدنا ابو بکر صدیق مل گئے۔ اب جو مانگنے والا سوالی تھا نا، اس کے سوال کو اور آل مصطفیٰ کے لنگر کو وہ دیکھ رہا تھا، یہ مانگتا کیا ہے ملتا کیا ہے۔ اب وہ سائل بکریاں اونٹ لے کے جا رہا تھا، چلتے چلتے جو ساتھ والا ساتھی تھا اس کی ملاقات ہو گئی جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھنے لگا اے ابو بکر آج مصطفیٰ کے گھرانے کی خیرات کا انداز سمجھ نہیں آیا، اس نے بکریاں مانگی حسن سے 100 بکریاں ملی، اس نے علی سے بکریاں مانگی انہوں نے اونٹ دیے، وجہ کیا ہے؟ جملہ سنیے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے اے سوال کرنے والے جانتا نہیں ہے وہ ابا ہے یہ بیٹا ہے، وہ ابا ہے یہ بیٹا ہے۔ اور عربی میں جملہ سنے، فرمایا الحسن ہوا سخی والعلی ہوا جواد، فرمایا علی حسن سخی ہے اور علی سخیوں کا بھی سخی ہے، علی سخیوں کا بھی۔ اس لیے تو اللہ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اہل سنت و جماعت کی عظمتوں کا اعلان کرتے ہوئے، ان کی نجات کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے یار ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے یار ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں اصحاب مصطفیٰ سے بھی پیار ہے، اسی لیے سنیوں کا بیڑا پار ہے، سنیوں کا بیڑا۔ میں نے جاتے جاتے بھی آپ کا کافی وقت لے لیا، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں میں اپنے موضوع کو جس حد تک بیان کرنا مناسب سمجھا میں نے بیان کیا۔ لیکن سنیوں کبھی بھی اس گروہ کے ساتھ مت جاؤ جو اہل بیت کا جھنڈا تو اٹھائے صحابہ پہ تبرہ کرے، کبھی بھی اسے حق پہ نہ سمجھو، اور جو صحابہ کا اپنے آپ کو نوکر بنائے اور اہل بیت پہ
غداری کے فتوے لگائے وہ بھی سچا نہیں ہو سکتا. سچا کون ہے؟ یہ سنی ہے، اہل بیت کو اپنی دائیں آنکھ سمجھتا ہے، اصحاب کو اپنی بھائیں آنکھ سمجھتا ہے، اور مصطفیٰ کی آل سمجھ کر اور مصطفیٰ کے اصحاب سمجھ کر آل کی پیار کا بھی جھنڈا لہراتا ہے، اصحاب کی عزتوں کے بھی نعرے لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ آج محمد وقار اور اس کے جملہ ساتھی جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے، جو بھی اس کے ساتھی ہیں، اور خاص طور پر آپ احباب جنہوں نے وقت دیا، محبت پیش کی، اور آپ قیمتی وقت لگا کر اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے حاضر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کا غیرت مند سپاہی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جانے سلام شمع